بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے سیلاب کی وہ انتہائی خطرناک ہے اس وقت، اور جو سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں بیسیکلی اس وقت سیلاب ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں تھا، اور خیبر پختونخوا ہمارے پیارے صوبے کو وہاں پہ یعنی سوات میں بنیر میں کافی زیادہ نقصان کرنے کے بعد اب جو دوسرے دریا ہیں جو پنجاب میں بہتے ہیں اور جو بھارت سے آتے ہیں، وہاں پہ جو پانی ہے وہ اس حد تک آ چکا ہے کہ دیہات جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں زیر آب آ چکے ہیں اور آبادیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں اب تمام چیزیں چھوڑ کے ڈیم بنانے پڑیں گے۔ ڈیموں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کنسنسس نہیں ہوا، کوئی صوبہ لڑنے لگ جاتا ہے اور کبھی کوئی پارٹی لڑنے لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ آج تک یہ کام نہیں ہو سکا۔ بھارت ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کے جو دریا ہیں، جو راوی ہے، چناب ہے اور ستلج ہے، اس میں جناب پانی چھوڑا ہے، اور کرتارپور راہداری جو پنجاب لہندہ اور چڑھدا پنجاب اور پاکستان نے جو کھولی تھی، اس کو بھی بھارت نے پانی چھوڑ کے ڈبا دیا ہے۔ اب ہمارے جو سکھ بھائی ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ بھارت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ خالصتان تو ایک نہ ایک دن بننا ہی ہے۔ دریائے راوی میں جو شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے، اور 1 لاکھ یعنی کہ 1,85,000 کیوسک سے زائد دریائے راوی میں پانی آ چکا ہے، اور راوی سے 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دریا کی جو گنجائش ہے پانی گزرنے کی وہ 2.5 لاکھ 2,50,000 کیوسک ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اللہ نے پانی بھیجا ہے تاکہ ہم پانی پانی کرتے رہتے ہیں، پانی کو روتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہمارا خود کا یہ معاملہ ہے، خود کی نااہلی ہے کہ پاکستان میں ڈیم نہیں بنائے جاتے۔ بھائی ڈیم بناؤ، پاکستان میں سٹوریج بناؤ، پانی کا رخ چولستان ریگستان کی طرف، جو وہاں پہ بڑی بڑی لاٹیں لوگوں کو دی جاتی ہیں زمینوں کی، اور وہ وہاں پہ ٹیوب ویل لگا کے اور ان کو وہ کرتے ہیں سیراب، تو وہاں پہ آپ پانی کا رخ اگر موڑیں تو اس میں کوئی عرض نہیں، تاکہ وہاں پہ پانی کا کچھ اس طرح کا میکانزم ہو کہ وہاں پہ پانی سٹور ہو سکے۔ ڈیم بننے چاہیے ملک میں۔ اب جا کے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے آبی ذخائر کی تعمیر کا کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ بھارت بیسیکلی خود ڈوبے گا تو وہ پانی تو چھوڑے گا، لیکن انہوں نے آبی جارحیت کرنی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ ناروال میں پانی جو آیا وہ بھی، اور جو راہداری ہے وہاں پہ کرتارپور راہداری، اس کو جو ڈبویا وہ بھارت نے ڈبویا ہے، وہ تو سچی بات ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی بتایا کہ وہ بھارت جو ہے اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو ہم نے خود بھی بھارتیوں کو سنا ہے جو ان کے لوگ تھے کہ ہم پانی روکا کریں گے اور یکدم پاکستان میں چھوڑا کریں گے تاکہ ان کو ڈبوئیں گے، تو کبھی ہم پانی روکیں گے جب پاکستان کو ضرورت ہوگی۔ تو یہ باتیں تو وہ کرتے ہیں بنیے، تو بنیوں کو بندوبست تو کرنا پڑے گا، اور آنے والا وقت جو ہے وہ لازماً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیوں کا اس طرح کی جو چلاکیاں ہیں وہ ہمیں روکنی پڑیں گی۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بھی معطل ہوا۔ دریاؤں کی گزرگاہوں پر مستقبل میں تعمیرات کے خلاف کارروائیاں کرنے کا اب اعلان ہے، لیکن اعلان ہی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا پاک فوج متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہے، پھر اسی فوج نو برا بلا کہنے اپنے اقتدار دی خاطر۔ تے اے ہن تہاڈے جڑے پیو نے بھائی جان، اے جڑے بیچارے لگے پے نے اوتے شہادتاں بھی دیندے نے، فتنہ خوارج کے خلاف بھی، اور راہ اور مساعد کے جو بی ایل اے ٹائپ ٹاؤٹ ٹائپ جو یہ گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کو روکنے کے لیے جو وہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس ٹائم بھی یہ خیر سے شہادتیں دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور اب بس ڈوب رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا بھی رہے ہیں، پھر بھی تو گالاں کاٹتے جی بھائی۔ باقی جو ایک معاملہ ہے جو ہمارے جمہوریت کے حوالے سے ہے، تو ہمارے جمہوری لیڈروں کی طرف ذرا تکو۔ عمران خان نو اپنے گریبان تکنا چاہیے۔ عمران خان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جو تقریباً 2-4 سال پرانی، 5-6 سال 5 سال پرانی،
اس میں مصروف کہہ رہے تھے کہ پانی اتر جائے گا، پانی آیا تو اچھی بات ہے، پانی جب چڑھ جائے لوگ ڈب رہے سن، وہ کہتے ہیں جب اتر جائے گا پانی تو اس کے بعد فصلیں زیادہ اچھیاں ہوں گی. ہاں تو یہ، اور کبھی وہ مصروف جو ہیں وہ کبھی دوسرے ملکوں کی سرحدیں ملا دیتے ہیں، کبھی یو ٹرن پہ یو ٹرن مارتے ہیں. تو ایسے لیڈر ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ تو دوسری جو لیڈر ہے ہماری ماشاءاللہ جو مریم بی بی ہے، ان کی ضرورت تھی کشتی سے بہ کے دریائے راوی سے پھرن دی. یہ عمران خان کیا کرتا تھا. عمران خان صاحب جناب اپنی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیو بنوا کے اپلوڈ کرواتے تھے اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. اور سوشل میڈیا جو ان کے وارئر جن کو کہتے تھے، ان کے لیے تو وہ میٹنگوں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کی تو ساری گیم ہی سوشل میڈیا پہ تھی. تو وہ تو آج بھی ہیرو کی شکل بنوا کے لوگوں کو لائٹ اچھی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. تو مریم بی بی بھی کچھ شرمندہ کام کر رہی ہے. مریم بی بی سے ایک اور اختلاف ہے کہ یہ جاپان اور ادھر ادھر جب پھر کے آئی ہیں تو وہاں پہ ہاتھ ملا رہی ہیں. بھئی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ اگر ویسے ہی ہاتھ رکھ کے اسلام کا جواب دیں مردوں کے ساتھ تو زیادہ اچھا ہے، لیکن نہیں، کہیں آپ ایسے کر رہی ہیں، کہیں آپ ہاتھ ملا رہی ہیں. تو یہ بھائی پھر دوسروں کو بھی پھر اس طرح تنقید کرنے کا حق نہیں ہے اگر ہم نے خود بھی ایسے کرنا ہے. دریائے ستلج بیسیکلی بہاولپور کے پاس سے گزرتا ہے اور 2000 سے زائد افراد وہاں پہ محفوظ مقامات پہ پہنچائے گئے ہیں. دریائے ستلج میں آنے والے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. انہیں میں فون کر کے دوست کو پوچھا ہے اور آپ یقین کریں کہ وہاں پہ کافی زیادہ خطرہ ابھی برقرار ہے. کوٹ مومن کی حدود میں بھی 6 لاکھ کیوسک کا ریلا داخل ہو چکا ہے. تو یہ والی جو صورت حال ہے بھائی جان یہ چل رہی ہے. اور پاکستان میں بڑی اس وقت جو پانی ہے وہ بڑی تباہیاں مچا رہا ہے. اور پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا گزشتہ دن، وہ بھی میں دستا تھانوں کہ بیٹے نے باپ کو فائرنگ کر دی تھی، بہن بھائی بھی مار دیے تھے. تو وہ سیاسی شخصیت بھی تھی. اور مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ آج زخمی تھے پہلے، تو وہ آج وہ جناب زخموں کی تاب نہ لا کے تو جہاں بحق ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں وہ زیر علاج تھے. مفتی کفایت اللہ کے بیٹے معتصم باللہ، نام چیک کریں، نے 16 اگست کو گھر میں اہل خانہ پہ فائرنگ کی تھی. بیٹے کی اس گھٹیا بے غیرت آدمی کی فائرنگ سے مفتی کفایت اللہ، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جہاں بحق ہوا ہے. تو چرس پی ہوگی، بیٹے نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا جو باپ کو قتل کر دیا. تو اس لانتی پہ تو لعنت ہوگی نا. اور دوسرا یہ ہے کہ سیلاب نے ہمیں ابھی پاکستانیوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے. بھارت میں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی بھارتی پنجاب سے کہ جو ہمارے سکھ برا ہیں ان کی فصلوں میں پانی جب گھستا ہے تو وہ زور زور سے چیخیں مارتے ہیں اور وہ برا بلا بھی کہتے ہیں لوگوں کو بھی، اور شکوے شکایتیں بھی کرتے نظر آ رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاست جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی آفات پہ، وہ تو مجھے ویسے ہی لانتی لگتے ہیں، آپ کو بھی لازمی لانتی لگتے ہوں گے اور لگنے بھی چاہیے. تو سیاست تو ہوتی رہتی ہے لیکن کم از کم جو ملک پہ آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور نہ کہ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا پنجاب سے کچھ لوگوں نے ٹرولنگ کی تھی کہ پی کے کی، اور ہمارے پختون بھائیوں کو بھی غلط ملت کہہ رہے تھے. تو اس اور پھر بعد میں انہوں نے بھی شاید کہا ہوگا پنجابیوں کو. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو وہ جاہل لوگوں کی ہے. تو اس طرح کے جو لوگ اس کمپین چلواتے ہیں وہ لانتی ہوتے ہیں، ان سے بچو، کیونکہ ہم ایک ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں اور ہماری آپس میں محبت ہے بہت ساری ہے، اللہ کا شکر ہے. باقی یہ کہ دشمن آپ کو پتہ ہے بھارت ہے. بھارت کی بد نیتی جو ہے وہ لازماً اس میں شامل ہے. وہ انہوں نے یہ ہتھیار تو پانی کا استعمال ضرور کرنا تھا، وہ پہلے انہوں نے کہا تھا، تو وہ کر بھی رہے ہوں گے. تو ان کی بد نیتی پہ شک کیا جا سکتا ہے میرے دوستوں کہ بھارت نے بھی مزید پانی پاکستان میں چھوڑا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈکی جو ہے، جو ڈکی کا موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ڈکی بھائی کے نام سے جو لڑکا ہے جو فیملی ولاگر ہے، اس جوئے کی ایپ کی پروموشن کی وجہ سے اس کا 4 دن کا اور ریمانڈ دیا گیا تاکہ اس سے مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بہرحال وہ ابھی تعاون تو کر رہا ہے اور اس کی کافی زیادہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی سیز کیے گئے ہیں، کروڑوں روپیہ اس میں پڑا ہوا تھا. تو ساتھ ساتھ نادر علی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کامیڈین ہے کراچی سے. تو اس نے بھی کوئی 777 بیٹنگ جو ایپ ہے اس کی پروموشن کی تھی. تو یہ لوگوں نے بھائی پیسہ تو بنایا ہے، اسی طرح جوا کھیل کے بنایا ہوگا نا. تو اللہ کی لاٹھی بھی تو بے آواز ہے نا. تو وہ لاٹھی بھائی یعنی ان پہ گر گئی ہے. تو فی الحال تو نادر جو ہے اس کو بھی تو بچاؤ ہی ہے اس کا.
لیکن بہر رگڑے میں بھی ڈکی بھائی ہے، اور بھی لوگ بہرحال آئیں گے جو سوشل میڈیا پہ فرونیت دکھا رہے تھے اور پیسوں کی تشہیر کر رہے تھے، تو اللہ کو بھی ناپسند آئی ہے ان کے پیسے کی دیکھا دیکھی سے، اور جو ہمارے بچے ہیں پاکستانی جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ پھر 2 نمبری کا سوچتے ہیں، اور اس طرح کی بیٹنگ ایپ جو ہے جوئے کی ایپس کی طرف جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہیں۔ سیلاب جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہا، ساتھ ساتھ یہ بات میں کرتا جاؤں کیونکہ اپڈیٹ آ رہی ہے، اور سیلاب کے حوالے سے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو فون کیا گیا تھا جب مریم بی بی نے فون کیا تھا کہ جب خیبر پختونخوا میں سیلاب تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا، لیکن علی امین گنڈا پور نے بہرحال ابھی تک مریم نواز کو فون کوئی نہیں کیتا، اور الٹا اس کی طرف سے ایک بیان آ رہا تھا کہ جتنا پیسہ سیلاب متاثرین پہ لگایا اس سے کئی ڈیم بن سکتے تھے۔ اب یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب پانی اتر جاتا ہے تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا جتنا پیسہ سیلاب متاثرین پر لگایا ہے اس سے کئی ڈیم بن سکتے تھے، ڈیمز بنتے تو جو سیلابی پانی آج زحمت بنا ہوا وہ نعمت ہوتا، اور ویسے واقعی بات ٹھیک ہے، جب پانی نہیں ہوتا تو پھر بھی ہم مرتے ہیں، اور جب پانی آ جاتا ہے زیادہ تو پھر ہم ڈوب کے مرتے ہیں۔ تو جو سیاستدان ہیں وہ ڈوب کے مر ہی نہیں رہے، یعنی کہ ڈوب شرم نہیں آ رہی ان کو۔ تو یہ تو کنسنسس کرانا چاہیے صوبوں کا، اور ڈیم بننے چاہیے تاکہ یہ جو اس طرح کی اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری اپنی نااہلی ہے۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے، پانی ذخیرہ کرنے کے جو وسائل ہیں ڈیمز جو ہیں وہ نہیں اویل کریں گے، نہیں بنائیں گے، تو پھر ڈوبنا ہی ہے نا۔ عام بندوں نے، عام لوگوں نے، ہلاکتیں ہوئی جا رہی ہیں، پانی گھسا ہوا ہے جگہ جگہ پہ، اور بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نقل مکانی کرنے پہ بھی مجبور ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نکالے۔ رجب طیب اردگان جو ہیں ترکی نے پاکستان کو امداد کی بھی مدد کے لیے بھی فون کیا تھا، اور یہ چیزیں بہرحال ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو آپ اور میں بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہم پہ رحم فرمائیں اور ہمارے گناہ بھی معاف کریں، اور ہمیں اس جو عذاب ہے اس سے اللہ پاک ہمیں نکالے۔ لیکن سیاست کرنے والے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سیاست کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور چاہے وہ کہیں کہ جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور علیمہ خان کے بیٹے جیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ جناب اب جب اس ٹائم یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو اس ٹائم ان کو یاد نہیں تھا، فرونیت آ جاتی ہے نا جب اقتدار ملا ہوا ہو۔ تو بھائی ابھی تو ہمیں اکٹھا ہونے کی، کہ ایکا ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیلاب تباہیاں مچا رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور باقی یہ ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کی جو نقل مکانی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس پہ صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اس طرح کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس میں اکٹھا ہونا چاہیے، نہ کہ آپس میں اپنی چھینا چپٹی اور اقتدار کا نشہ اور اقتدار کو کھینچنے کے چکر میں کہ اقتدار ہمیں ملے، چاہے پاکستان کا جو مرضی بات جاگرسائی ہوتی رہے۔ تو ان چیزوں سے بھائی بچو، اور پاکستانیوں مہربانی کرو کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ سوشل میڈیا پہ کمپینیں جو نیگیٹو چلاتے ہیں سیاسی سکور سیٹ کرنے کے لیے، وہ جو مرضی ہو، جس کا جو مرضی ایجنڈا ہو، تو چاہے کسی کے باہر کے لیے وہ کر رہا ہو، لیکن ہمیں اتنا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو جو چل رہی تھی، جب میری نظر سے بہت زیادہ گزر رہی تھی، راوی تو سکڑ گیا، پانی آ ہی نہیں رہا، جلدی سکڑ کر سیوریج کا نالا بن جائے گا، میڈیا بھی ہماری مدد کرے۔ لاہور میں ہائی کورٹ کو سمجھ نہیں آیا، یہ جناب وزیر اعظم نے 28 جنوری 2022 یعنی کہ عمران خان نے کہا تھا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، بند کرو جھوٹ بولنا۔ کسی ریئل اسٹیٹ ایڈ کا سا منظر تھا، پی ایم تھا یا ریئل اسٹیٹ مافیا کا فرنٹ مین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا ایک ایجنڈا تھا اور وہ ہے، اور باقی وہی ہے کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے۔ یہ ریالٹی ہے میرے دوستو۔ یہ میں نے 2 4 لائنیں کیوں بتائی ہیں کہ عمران خان صاحب پانی کو اور اس طرح اب اس پہ سیاست کرنے لگ جاتے، جیل میں بیٹھ کے بھی بھائی نہیں چھاڑتا، لیکن جب اپنے اقتدار میں تھے نشے میں فل ٹائم، تو اس ٹائم موصوف جو ہیں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور نااہلی جو ہے اپنی انہوں نے شو برل کر دی تھی، اور دوسروں میں چور چور کہہ کے، اور خود کہہ رہے تھے کہ پانی زیادہ آئے گا تو چلو سیلاب آیا ہوا ہے تو جب پانی بیٹھے گا تو فصلیں اچھی ہوں گی۔ تو بھائی میں اب اس پہ کیا بات کروں، تسی سوچو، اس میں کمنٹ کیا کرو لازماً کہ بھائی اس پہ کیا بات ہے۔ یہ بندہ اس کو آپ اس حد تک اس کو مزید موصوف کو جو ہیں آپ لوگ پروموٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات مرشد ہے آپ کا، میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ والے بیانات بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ لوگ
اس طرح کی آفات پہ سیاست کرنے والوں کو ڈسکریج کریں میرے دوست. میرا کہنے کا مقصد ہے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ پھر آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گا. اللہ حافظ.